الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر ہم انسان کو ذرا غور سے دیکھیں، جو بظاہر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا زندگی بسر کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، کیا اس کی زندگی کا مقصد اسی قدر ہے؟ اگر یہی ہے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق؟ انسان اور حیوان کی کیا پہچان؟ ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں کیا امتیاز؟ صاحب عقل اور بے عقل میں کیا تمیز؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا فرمایا ہے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ناظرین کرام، ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی ہستی پوری کائنات سے ختم ہو جائے تو سورج چمکتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، لیکن اگر سورج نہ چمکے، دریا نہ بہے، ہوا نہ چلے، پانی نہ برسے تو اس کا اثر انسانی زندگی پر ضرور پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں، چاند کی چمک، کہکشاں کی دمک، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، فضائے معطر، پھولوں کی لطافت، شاہوں کی نزاکت، سورج کی تپش، زمین کی کشش، بارش کی ٹپک، سب انسان ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ ان آیات مبارکہ سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں، پس بندہ وہ ہے جو بندگی کرتا ہے، جو یاد الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مر گیا ہے، مگر جو زندہ رہ کر عبادت نہیں کرتا اسے خود کو مردہ تصور کرنا چاہیے۔